بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت دہم اور سندھی کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، اس کے حجت الوداع وارو خطبو یعنی کہ خطبہ حجت الوداع۔ اب ہجری ڈین سال جی، اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سندھی کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی اردو کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہجری ڈین سال جی ذی الحج مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانوں جی جماعت سان آخری حج ادا کیو۔ تو ہجری یہاں پہ آپ کہیں گے عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، آخری خطبہ اس کا مطلب ہے۔ تو ہجری 10ویں سال کے ذی الحج مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا۔ مناسک جی ادائیگی کھاں پوے پاؤں عرفات جی میدان میں ڈاچی تھی چڑی خطبو ڈنایو۔ حج سے واپس لوٹتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کی وادی میں خطبہ ادا فرمایا۔ او خطبو مسکینن باہن زالن این یتیمن جی حق کن جو قلیل پدر نامو ہو۔ اب یہ خطبہ جو تھا نا وہ مسکینوں، غلاموں، عورتوں، یتیموں کے حقوق کی کھلی حقیقت تھا۔ ان میں پار سگوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانن کی توحید جی امانت آئی، قرآن جی دستور کے سان ساندھی رکڑ جو تاکید فرمایو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت اور قرآن کے دستور کو جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی تاکید فرمائی۔ پھر ہے کہ اگبی جی جانن لجڑ ऐं ملکیتن جے احترام رکھنے کی تلقین کیاؤں اور ایک دوسرے کی جانوں، عزت اور ملکیت کے احترام رکھنے کی تلقین فرمائی۔ باہن سان شفقت، یتیمن سان مہربانی، ऐं مسکینن جے سنبھال، ऐं عورتن سان عدل، ऐं سندن حقن جی حرمت جو تاکید کیاؤں۔ تو غلاموں سے شفقت، یتیموں سے مہربانی اور مسکینوں کی دیکھ بھال اور عورتوں کے ساتھ عدل اور ان کے حقوق کے احترام کی تاکید فرمائی۔ سندن خطبی جون کے اہم گالیوں ہے آن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی مزید کچھ اہم باتیں یہ ہیں، اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اہم باتیں تھیں ہماری اس حجت الوداع میں۔ تو آئین اجو کے ڈیہن جاہلیت جے سمورین رسمن کے پننجے پیرن ہتا لتاڑیوں تو میں آج کے دن کی جاہلیت کے تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کا جاہلیت جو ان گمراہیوں دور کیوں آئی نسبی فقر ختم کریں چھڑے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاہلیت کی گمراہیاں دور کر دیں اور خاندانی غرور ختم کر دیا۔ مومن عزت اور وارو ऐं فاجر ذلیل آہے اج کہاں پوے عربی کے اجمی تھے ऐं اجمی کے عربی تھے خوابہ فضیلت کھانا آئے ہیں۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ مومن عزت والا اور گناہگار ذلیل ہے۔ آج کے بعد عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سب انسان آدم جو اولاد آہن ऐं آدم کے مٹھی مان پیدا کیو ویو ہو۔ اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ ہر کو مسلمان بھائی مسلمان جب بھاوائے ऐं سب مسلمانن ایک برادری آہن۔ ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک برادری ہیں۔ انسانوں پننجی غلامن جو خیال رکھو، اور کہا کہ اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو جیکھے وہی کایو سنن کے کاریو ऐं جیکھے وہاں پھریو سوئی ہنن کے پھرایو۔ یہ جو آپ کھائیں وہی ان کو کھلائیں، جو آپ پہنیں وہی ان کو پہنائیں۔ عورتن جے معاملے ऐं خداوند تعالیٰ کھاں دے جان ہو، عورتوں کے معاملے میں خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ عورتن تے اوہاں جا ऐं ہنن جا اوہاں تے حق آہن، عورتوں پر آپ کا اور ان کا آپ پر حق ہے۔ وہاں جون جانیون ऐं اوہاں جا مال ہک بھی تے اہڑی طرح حرام کیا وجڑ تھا جہڑی طرح اجکے ڈیہن ऐं ہنسا شہر میں خون خرابے حرام ٹھیلا ہے۔ آپ کی جانیں اور آپ کا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام کیا جاتا ہے جس طرح آج کے دن اس شہر میں خون خرابہ حرام ہے۔ او اوہاں وٹ ہک اہڑی شے جڈی وجی ریو آہن جکڑ ان کی مضبوطی سان جھلیندا تھا کھڈن با گمراہ نہ تھیندا۔ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس نے اس کو مضبوطی سے تھاما تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ او آئے جو اللہ جو کتاب، اور یہ ہے اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید۔ قرض ادا کیو وجی ادھاری شئی واپس ڈنی وجی زامن قرض بھرے ڈھیرن لائے بدل آئے۔ اور قرض ادا کیا جائے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کی جائے، زامن قرض بھر دینے کا پابند ہے۔ خبردار متھا مون کھائے پوے گمراہ تھے وجو ऐं ہک بھی جون سسیون لائے ہندار ہو۔
اور کہا کہ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ وہاں کہ اللہ ذوالجلال جی آڈو حاضر ٹھیو آہے، آپ کو اللہ ذوالجلال کے آگے حاضر ہونا ہے۔ اور کہا کہ اہو اوہا جی علمن بابت اوہا کھا پچاڑو کنندو، وہ آپ کے اعمال کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ کریں گے۔ ڈھواری پرنجی ڈو جے لائے خود ذمہ وار آہے، اور کہا کہ مجرم اپنے جرم کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ پیو جو ڈولائے پٹ آئی پٹ جو ڈولائے پیو ذمہ وار نہ ہے، باپ کے جرم کے لیے بیٹا، بیٹے کے جرم کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ جکڈن کو بانا کارو آئی شدید شک خواہ جے امیر حجی آئی وہاں کے اللہ تعالیٰ جی کتاب موافق ہدایتا ان جی اطاعت آئی فرمانبرداری کریو۔ اگر کوئی بالکل ہی کالا اور شیری شخص آپ کا امیر ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ پننجی خالق کی عبادت کریو، اپنے خالق کی عبادت کریں۔ 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھیں۔ ماہ رمضان میں روزے رکھو، ऐं دینی حکمن جی اطاعت کریو تو اللہ تعالیٰ جے جنت میں داخل ٹھیو وجو۔ ماہ رمضان میں روزے رکھیں اور دینی احکامات کی اطاعت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مذہب میں انتہا پسندی کا بچندار وجو، مذہب میں انتہا پسندی سے بچتے رہو۔ چھاکار تا اوہاں کھا اگیون کومن با انہیں کریے ٹولین ٹے تباہ تھے ویو، اور کہا کہ جو آپ سے پہلے والی قومیں بھی اسی وجہ سے گروہ گروہ ہو کر تباہ ہوئی، یعنی کہ ٹکڑوں میں بٹ گئیں۔ ٹکڑوں میں جب بٹ جاتا ہے انسان تو پھر کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر کہا خطبے میں کہ خود بھی کہا پوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مارن کا پچھو چھامو وہاں تائی اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچایو۔ تو خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچایا؟ سوال کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے، تو عمار نے جواب ڈھونڈا تو لوگوں نے جواب دیا اے اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں اے اللہ کے رسول، وہاں اللہ تعالیٰ جی پیغام اسا تائیں پہنچایو، اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اب جواب دے پار فرمایو اللہم اشہد، یعنی کہ ای منجا مولا تو شاہد تھجا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی اے میرے مولا تو گواہ رہنا۔ تو یہاں بہت آسان سے سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو یہ سندھی پڑھنا اس طرح سیکھیں گے آپ، جب آپ پڑھنا سیکھیں گے بولنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ لکھنے میں بھی کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ خطبی جی پچاڑی میں پار سگوڑن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی مسلمانن کے الوداع چھو این تاکید فرمایو تا جیکھے شخص ہے موجود آہن سبھی غیر موجود شخص تائیں ای پیغام پہنچائیں۔ اب یہاں خطبے میں بتا رہے ہیں جب آخری تھا خطبہ، خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو الوداع کہا اور تاکید فرمائی کہ جو افراد یہاں موجود ہیں اور جو غیر موجود افراد تھے، یہ پیغام جو یہاں پہ افراد موجود نہیں ہیں ان تک یہ سارا پیغام آپ نے پہنچانا ہے، یعنی خطبے میں سارے لوگ تو موجود نہیں ہوں گے۔ تو اس آخری خطبے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو کہا کہ اللہ کی رسی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور خطبے میں کہا کہ مسکینوں غلاموں یتیموں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ کھلی حقیقت ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے آپ نے، اور رسموں کو جو بھی جاہلیت کی رسمیں ہیں ان کو اپنے پیروں تلے روندنا ہے، جاہلیت و گمراہیوں کو دور کر اپنے خاندان سے غرور کو ختم کرنا۔ یہ حجۃ الوداع میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غلاموں کا خیال کس طرح رکھنا ہے، آپ نے جو کھانا ہے وہی اپنے نوکر کو بھی کھلانا ہے، اور گمراہ نہیں ہونا، آپس میں ٹولیوں میں نہیں بٹ جانا ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا بتایا۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ گمراہ ہونے سے بچنے کی حکم دیا کہ آپ نے گمراہ نہیں ہونا، اور باپ کے جرم کا جو بیٹا اگر جرم کرتا ہے تو وہی ذمہ دار ہوگا، کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی تاکید فرمائی، خالق کی بات کرنے کے بارے میں بتایا، 5 وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے، دینی احکامات کی اطاعت کرنا ہے، مذہب میں انتہا پسندی سے بچنا ہے۔ جیسے کیا جب انتہا پسندی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، لوگ گروہ میں بٹ جائیں گے، فرقہ واریت بن جائے گی، تو ان سب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے حجۃ الوداع میں۔ پھر آخر میں انہوں نے سب کچھ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ آپ گواہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنا آپ کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچایا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو سبق تھا، ہماری درسی کتاب تھی، اس کی ہم نے سندھی پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا، اور اس کی جو الفاظ معنی کی ویڈیو ہے
وہ بھی چینل پہ موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھیے گا ضرور، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ اس کی ہم مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات میں انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے، الفاظ معنی ہوں گے اس کے، الفاظ اور جملے ہوں گی، تو یہ ہم چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے۔ الفاظ کے ضد گرامر پورشن بھی ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور جلدی سے جا کر مہر جوالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کا، نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آپ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں گے تو آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔